السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت سارے بھائیوں کے یہ سوالات آ رہے ہیں، صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے ضرورت اصلیہ کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے۔ ضرورت اصلیہ کو صدقہ فطر کے اندر بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور ضرورت اصلیہ کہتے کس چیز کو ہیں؟ تو آج میں یہی چیز آپ لوگوں کو بتلاؤں گا کہ ضرورت اصلیہ کہتے کسے ہیں۔ دوستو، ضرورت اصلیہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر بہت سارا سامان پڑا ہوا ہے۔ بہت سارے سامان کے اندر کچھ تو سامان ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کی ضرورت کے اندر شامل ہوتا ہے، جس کو آپ استعمال کرتے رہتے ہو، اور بہت سارا سامان ایسا ہوتا ہے جس کو آپ استعمال نہیں کرتے۔ عرصہ بیت جاتا ہے، اس سامان کو آپ استعمال نہیں کرتے۔ وہ ہوتا تو قابل استعمال سامان ہے، لیکن آپ کی ضرورت کے اندر وہ نہیں آتا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس گھر کے اندر بہت سارے برتن رکھے ہوئے ہیں۔ اب سارے برتن تو ایسے نہیں ہوتے کہ جو بیک وقت آپ کی ضرورت کے اندر شامل ہوں، جن کو آپ ہر روز استعمال کرتے رہتے ہو۔ کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں سالوں سال بیت جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی ضرورت کے اندر وہ چیز شامل نہیں ہوتی، ان کو آپ استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ چیز، اس کو کہتے ہیں ضرورت اصلیہ۔ جو چیز آپ کی ضرورت کے اندر شامل ہو، جس کو آپ استعمال کرتے رہتے ہو، جس چیز کو، اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کی ضرورت کے اندر شامل ہے، آپ کی ضرورت اصلیہ کے اندر شامل ہے۔ اور جو چیز آپ کی ضرورت اصلیہ کے اندر شامل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ضرورت اصلیہ سے فارغ ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ لوگوں کو آسان لفظوں میں یہ سمجھاتا ہوں۔ کسی شخص کے پاس 2 مکان تھے۔ ایک مکان تو ایسا تھا جس کے اندر اس نے رہائش کی ہوئی تھی، تو یہ مکان اس کی ضرورت کے اندر شامل ہے۔ اس کے اندر اس نے اپنی رہائش کی ہوئی ہے، اس کے اندر اس کے بچے رہتے ہیں، یہ خود رہتا ہے، تو یہ اس کی ضرورت کے اندر شامل ہے۔ اور ایک مکان ایسا ہے جو فارغ ہے، جس کے اندر کوئی رہائش نہیں ہے، وہ خالی پڑا ہوا ہے اور وہ اس کے استعمال میں نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا مکان جو خالی ہے، یہ اس کی ضرورت سے فارغ ہے، ضرورت اصلیہ سے باہر ہے۔ تو اب دیکھیں گے، جو چیز انسان کی ضرورت سے فارغ ہو، ضرورت اصلیہ سے باہر ہو، اس چیز کی قیمت کا اندازہ لگائیں گے ہم۔ اگر اس کی قیمت اتنی بن جاتی ہے جو کسی ایک نصاب کو جو پہنچ جاتی ہے، جس کی قیمت، مثال کے طور پر اس مکان کی، جو خالی مکان ہے، اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے، 7.5 تولہ سونے کو پہنچ جاتی ہے، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ البتہ اگر یہ دوسرا جو مکان ہے، اس کی قیمت اتنی نہیں ہے جو کسی ایک نصاب کو پہنچ جائے، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے، 7.5 تولہ سونے کی مقدار کو پہنچ جائے، اگر اس کی اتنی قیمت نہیں ہے تو یقیناً ایسے شخص پر، اور اس کے علاوہ، اس دوسرے مکان کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور سامان نہیں ہے، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ میں آپ لوگوں کو بتلا دوں۔ اگر کوئی شخص مقروض شخص ہے اور اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد بھی سامان ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر دیکھیں گے کہ جو سامان ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، اس کی ہم قیمت کا اندازہ لگائیں گے۔ اب اس کی قیمت جتنی بھی بنتی ہے، پہلے تو ہم اس کی قیمت کے بارے میں یہ اندازہ لگائیں گے، کیا اس قیمت سے اس شخص پر جو قرض ہے وہ اتر سکتا ہے یا نہیں اتر سکتا۔ اگر اس قرض کو اتار کر اس کی قیمت سے، اور پھر بھی کچھ پیسے بچتے ہیں، تو پھر ان پیسوں کے بارے میں دیکھا جائے گا، آیا یہ پیسے اتنے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتے ہیں یا 7.5 تولہ سونے کی مقدار کو پہنچتے ہیں۔
اگر وہ اتنے پیسے بنتے ہیں اس شخص کے قرض کو ادا کرنے کے بعد، تو ایسی صورت کے اندر اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور اگر وہ رقم اتنی نہیں بنتی تو ایسی صورت کے اندر اس شخص پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، البتہ اسی شخص کو صدقہ فطر دینا جائز ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اسی شخص پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، اور جس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس شخص پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے۔ جو شخص زکوٰۃ لیتا ہے اس کو صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، اور جو شخص زکوٰۃ نہیں لیتا اس کو صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل